قد افلح المؤمنون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بے وقوف لوگ کہیں گے ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟ تو فرما دو مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ ہوں۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم پہلے اس قبلے پر تھے، ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی ان کے علاوہ لوگوں پر یہ بہت بھاری تھی، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان رحم والا ہے۔ ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ اس کی طرف کر لو۔ اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے وہ ضرور جانتے تھے کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے آؤ تو بھی وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے تابع نہیں ہے۔ اور اے سننے والے، اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد تو ان کی خواہشوں پہ چلا تو اس وقت تو ضرور زیادتی کرنے والا ہوگا۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے اور اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ اے سننے والے، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، بے شک تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے، تو تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر لائے گا، بے شک اللہ ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اے محمد، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور بے شک یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ اے حبیب، تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، مگر جو ان میں سے ناانصافی کرے تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا۔ اور تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم اس کا شعور نہیں۔ اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ وہ لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔
یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہے اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں، وہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح فرما دیا، تو ان پر اللہ لعنت فرماتا ہے، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں اور چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اور میں ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہوں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے، ان پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے۔ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑی رحمت والا مہربان ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی تبدیلی میں اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش، اور جو بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں، ان سب پہ یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں اور انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر ظالم دیکھتے جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ تمام قوت اللہ ہی کی، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب پیشوا اپنی پیروی کرنے والوں سے بیزار ہوں گے اور عذاب دیکھیں گے، اور سب رشتے ناطے کٹ جائیں گے، اور پیروکار کہیں گے کہ اگر ہم ایک مرتبہ لوٹ کر جانا مل جائے تو ہم ان پیشواؤں سے ایسے ہی بیزار ہو جاتے جیسے ہی ہم سے بیزار ہوئے ہیں۔ اللہ اسی طرح انہیں ان کے اعمال ان پر حسرت بنا کر دکھائے گا، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔ اے لوگو، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے راستوں پہ نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا، اور یہ حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو خود تمہیں معلوم نہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ ان کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ اور کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسے کو پکارے جو خالی چیخ و پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ یہ کفار بہرے، گنگے، اندھے ہیں تو یہ سمجھتے نہیں۔ اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی ستری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کیے ہیں جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو، تو جو مجبور ہو جائے حالانکہ وہ نہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ضرورت سے آگے بڑھنے والا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے نہ کلام فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خرید لیا، تو یہ کتنا آگ کو برداشت کرنے والے ہیں۔
یہ سزا اس لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور بے شک کتاب میں اختلاف کرنے والے دور کی مخالفت و ضد میں ہے۔ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیک وہ ہے جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں عزیز مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مساکینوں اور مسافروں اور سائلوں کو اور غلام لونڈیوں کی گردنیں آزاد کرانے میں خرچ کرے اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں اور مصیبت و سختی میں جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اچھے طریقے سے مطالبہ ہو اور وارث کو اچھے طریقے سے ادائیگی ہو، یہ تمہاری رب کی طرف سے آسانی ہے اور رحمت ہے، تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے عقل مندو، خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم بچو۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کر جائے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ پھر جو وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر نہیں ہے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جس کو وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا گناہ کا اندیشہ ہو تو وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ گنتی کے چند دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو تو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ پھر جو اپنی طرف سے کچھ نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے لیے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور یہ آسانیاں اسی لیے ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور اے حبیب، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کریں تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرما دیا۔ تو اب ان سے ہم بستری کر لو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے نصیب میں لکھا ہوا ہے اسے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفیدی، صبح کا ڈورا سیاہی رات کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے۔ پھر رات آنے تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے ہم بستری نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے لے جاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو۔ تم سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرما دو یہ لوگوں اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ۔ ہاں، اصل نیک تو پرہیزگار ہوتا ہے اور گھروں میں
ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور دوران جہاد کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے نہ وہاں لڑے، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور عبادت اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو صرف ظالموں پر سختی کی سزا باقی رہ جاتی ہے۔ ادب والے مہینے کے بدلے ادب والا مہینہ ہے، اور تمام ادب والی چیزوں کا بدلہ ہے، تو جو تم پر زیادتی کرے اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں مکہ سے روک دیا جائے تو حرم میں قربانی کا جانور بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو روزے یا خیرات یا قربانی کا فدیہ دے۔ پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے تو اس پر قربانی لازم ہے جیسی میسر ہو۔ پھر جو قربانی کی قدرت نہ پائے تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، اور 7 روزے اس وقت رکھو جب تم اپنے گھر لوٹ کر جاؤ، یہ مکمل 10 ہیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ حج چند معلوم مہینے ہیں، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، اور نہ کوئی گناہ ہو، اور نہ کسی سے جھگڑا ہو، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ اور زیادہ راہ ساتھ لے لو، پس سب سے بہتر زیادہ راہ یقیناً پرہیزگاری ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرو، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ان لوگوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے اعمال سے حصہ ہے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اور گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، تو جو جلدی کر لے 2 دن میں چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ بشارت پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ اور جب پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیت اور مویشی ہلاک کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اس سے ضد مزید گناہ پر ابھارتی ہے، تو ایسے کو جہنم کافی ہے، اور وہ ضرور بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے،
اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون